نیٹو کی افواج کو آپ پاکستان میں بلا رہے ہیں, یو این کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ جاؤ, را کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں. جو بھائی آپ کب آؤ گے یار؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور ایک اور بڑی شمولیت ان کے گروپ میں آ جائی ہے. رضا ہارون صاحب نے آج ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کے اس گروپ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس وقت ہمارے شو پر موجود ہیں ایم کیو ایم کے سابق رہنما رضا ہارون صاحب. بہت بہت شکریہ رضا صاحب وقت دینے کے لیے. تھینک یو. کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ سن کے کہ اب آپ ایک سابق رہنما ایم کیو ایم کے؟ خوشی ہے اس بات کی یا غم ہے؟ لائٹ فیل کرتا ہے انسان جب انسان کوئی فیصلہ دل اور دماغ کی فریکوینسی ملا کے کرتا ہے تو پھر اس کو تسلی ہوتی ہے. تو تسلی, آج خوش ہیں آپ, بوجھ ختم ہو گیا آپ کے سر سے. یہ کب آپ نے فیصلہ کیا, ضمیر کب جاگا رضا ہارون صاحب کا کہ اب ایم کیو ایم چھوڑ کے مجھے کچھ اور کرنا ہے, سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کرنا ہے؟ ضمیر کب جاگا آپ کا؟ شہزاد, یہ ضمیر والا معاملہ تو نہیں ہے, معاملہ ہوتا ہے لاجک کا. یہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں نا, 21ویں صدی میں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, آپ کے پاس نیوز اویلیبل ہوتی ہے, اتنا زیادہ فلو ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے سامنے رکھ کے یو اینالائز اٹ اینڈ یو میک اے ڈیسیجن. آپ کی دنیا میں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں زندگی کا آپ کرتے ہیں. تو میں بھی گزشتہ 4-5 سال سے جو کچھ بھی ایونٹس ہو رہے تھے, جو کچھ بھی ایویڈنسز سامنے آ رہے تھے, جو خبریں سامنے آ رہی تھیں, جو ثبوت سامنے آ رہے تھے, جو ڈاکیومنٹس آ رہی تھی, ان کو پڑھ رہا تھا, ان کو سوچ رہا تھا, اور میرا ایک ذہن بنتا چلا جا رہا تھا. لیکن چونکہ صرف ذہن بن رہا تھا اور دل نہیں مانتا تھا. 27-28 سال کی رفاقت ہو, 27-28 سال کی ایسوسیشن ہو, تو آپ ایک لمحے میں فیصلہ نہیں کر لیتے, وقت لگتا ہے. تو ایک وقت وہ آیا کہ دل اور دماغ نے ایک ہی بات کرنا شروع کر دی. اچھا, 4-5 سال سے سوچ رہے تھے, لیکن ایک وقت آیا جب آپ کا دل وقت و دماغ لگتا ہے. کی بات کر آپ 26-27 سال کسی جگہ کام کر لیں گے تو وہاں پہ آپ چٹکی بجاتے فیصلے نہیں کرتے, وہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں. یہ لاجیکل ڈیسیجنز ہیں. ہم اپنی پوری زندگی کی جو محنت ہے, ہم پارٹی میں ٹاپ پوزیشنز پہ لوگ تھے. ہم نے اگر ٹاپ پوزیشنز پہ رہنا تھا تو پارٹی کیا بری تھی. ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں نے یہ بات ابھی جب وسیم آفتاب صاحب نے جوائن کیا تھا اس وقت بھی کی تھی ان سے, اور ہم نے دکھایا بھی تھا. جس دن ڈاکٹر صغیر صاحب جوائن کرنے والے تھے, ابھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی دیں گے, اس سے 1 گھنٹہ پہلے سما نے یہ خبر دے دی تھی رضا ہارون صاحب, ڈاکٹر صغیر سے احمد صاحب اور وسیم آفتاب صاحب جو ہے وہ گروپ کو جوائن کریں گے. تو ہمیں کیسے پتہ چل گیا آپ لوگوں کو یہ ضمیر جاگ رہا ہے؟ مطلب خبر پہلے سے آ رہی تھی یہ کہیں نہ کہیں. تو 2 باتیں ہیں, ایک تو آپ لوگ اپنی سورس نہیں بتاتے ہو, نہیں بتاتے, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کس کا ضمیر جاگنے والا ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, انٹیلیجنٹ گیسز بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا نا, انسان توکتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, انالائز کرتا ہے کہ بھئی کون کون لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں, کون کون لوگ ایکٹیو نہیں ہیں, کون کون لوگ پچھلے دور میں ایکٹیو تھے وہ پیچھے چلے گئے یا کیا ہوا. تو تھوڑے سا بھی انالائز کرنے کے لیے انٹیلیجنٹ آدمی بیٹھے گا تو اسی نتیجے پہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. ابھی بھی آج شام میں مجھے یاد نہیں کسی پروگرام میں تھا, مجھے 4 نام کسی نے کہا کہ 4 نام باہر چلے گئے ملک سے. میں نے کہا یار چلے گئے ہوں گے بیچارے, کسی کام سے گئے ہوں گے, کسی ضرورت کے تحت چلے گئے ہوں گے. فیصل سبزواری بھی ہیں ان میں. 4 نام تھے, فیصل سبزواری صاحب کا, کوئی خوشبخش شجاعت صاحب کو بتا رہے, صاحبہ کو بتا رہے, وہ چلے گئے یہ لوگ. مطلب پھر آپ کی طرح بیرون ملک سے آئیں گے اور جوائن کریں گے. تو یہ خواجہ اظہار کا بتا رہے تھے, اور ایک نام کوئی اور تھا, ارتضیٰ صاحب. ہاں, تو میں نے کہا یار وہ بیچارے چلے گئے ہوں گے. اب یہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ہوتا ہے کہ آپ سارے نام لے دیں, ایم کیو میں جتنے نام ہیں آپ لے دیں, اس میں کچھ نہ کچھ تو فٹ ہو جب اسپیکولیشن ہم کر رہے تھے اور ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا جو اب صحیح بھی ثابت ہوا, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنا فاروق صاحب کو 3 مارچ کو اور کہا کہ سوری مصطفیٰ کمال صاحب کو, اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں آ رہا ہوں. نہیں, کیوں ہو جاتی ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں بھی ایک بات سوچ رہا ہوں, آپ بھی ایک بات سوچ رہے ہیں, اور ہم دونوں افیکٹیز ہیں, اور ہمارے ذہن میں ایک تھاٹ ہے جو کبھی نہ کبھی ہماری ڈیولپ رہی ہوگی, ہم اسی کو سوچ کے اگر ہم گھروں میں بیٹھے تھے, تو اگر ایک کیوں مل جاتی ہے کہ اچھا یار یہ 2 لوگ تو آ گئے, تو وہی بات کر رہے ہیں نا کھل کے, جو میں کرنا چاہتا تھا, جو میں ڈرائنگ رومز میں کر رہا ہوں, جو میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں, جو میں جب کسی سے ملنے جاتا ہوں, دوست احباب رشتہ دار کام, یار ہر جگہ مجھے بولتے ہیں کل یہ کہہ دیا انہوں نے, پرسوں وہ کہہ دیا, امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. تو یار اب یہ ایک فورم مل رہا ہے, تو کیوں نہ. ابھی آپ نے ٹائمنگ کی بات کی نا, ٹائمنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی شمولیت ایک کوئنسیڈنس ہے کیا صرف یہ کہ ایم کیو ایم اس وقت کمزور ہو رہی ہے. پہلے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا کیس, پھر لنڈن میں منی لانڈرنگ کا کیس, پھر پچھلے سال مارچ میں ہی 9/0 پر ریڈ ہونا, یہاں پر عمران فاروق صاحب کا قتل کا کیس جو ہے مقدمہ درج ہونا, یہ تمام چیزیں تواتر سے ہو رہی ہیں. اس میں الطاف حسین صاحب کی صحت بھی شامل کر لیں, تو یہ آپ لوگوں نے ٹائمنگ جو ہے وہ اس سے میچ کی ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت بہت کمزور ہو چکی ہے. دیکھیں, ایم کیو ایم چاہے جتنی کمزور ہو یا طاقتور ہو, ایک بات جو بنیادی سمجھنے کی ہے شہزاد بھائی, وہ یہ ہے کہ یہ 2 سیپریٹ اینٹیٹیز کریٹ ہو گئی ہیں نا. ایک اینٹیٹی ہے ایم کیو ایم جو ایگزسٹ کرتی ہے, جس کے بعد اس وقت مینڈیٹ بھی ہے, پولیٹیکل مینڈیٹ بھی ہے, الیکٹورل مینڈیٹ بھی ہے. ایک اینٹیٹی یہ کریٹ ہو گئی ہے الگ سے, جو کہ آج اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی فیز میں ہے.
تو اب یہ دونوں ملیں گی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ان کا جو بھی ایشو ہے, جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی ہیڈ ایکس ہیں, وہ ان کے ہیں, اس کے وہ خود جواب دیں گے. وہاں مائنس الطاف حسین چل رہا ہے, وہ تو جواب دیں گے, لیکن اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے نا, اس وقت ایم کیو ایم جتنی کمزور ہے شاید پہلے نہیں تھی. ان کا ایشو ہے نا, اب ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ان کو اگر کمزوری ہے تو یہ تو ان کے پرابلم ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایشو ہے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ. مثال کے طور پہ شہزاد, مثال یہ نہیں فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں, مثال کے طور پہ آج آپ سامان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی اور چینل جوائن کر لیتے ہیں, تو میں اس کو سما کی کمزوری سمجھوں یا دوسرے جو جس چینل کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں اس کی میں پرکشش آفر سمجھوں گا؟ کیا سمجھوں گا؟ اور آپ کیوں چھوڑ کے جائیں گے سما جب آپ ایسی کیا پرکشش آفر کی ہے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب نے؟ یہی فرق ہے کہ یہ ہم تنخواہوں پہ کام نہیں کر رہے. ہمارے آپ کی مثال غلط ہے نا, میری آپ کی مثال دی ہے. نہیں, میں نے آپ کو مثال یہ دی کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں لائف کا, تو آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں نا ذہن میں کہ یا تو وہاں پوزیشن, ایک فیکٹر یہ ہوگا. بعض جگہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف تنخواہ کے لیے جا رہے ہیں. نہیں رضا صاحب, جب آپ لاجک کی بات کرتے ہیں, لاجک یہ کہتی ہے نا ایم کیو ایم کمزور ہے اس وقت, اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شاید 2 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے. کیا کرنا ہے ہمیں ایم کیو ایم تو آلٹرنیٹ پارٹی بنانی ہے کراچی میں, آلٹرنیٹ پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے. یہ تو میرا اینی ٹائم ہے, کبھی بھی رائٹ ہے, تو میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن بھی رائٹ دیتا ہے, ڈیموکریسی بھی رائٹ دیتی ہے. اور اگر ایم کیو ایم اس وقت کمزور ہے تو ایم کیو ایم اپنے متعلق خود فیصلہ کرے, سوچے وہ کیوں کمزور ہے. آج آپ نے ایک اور بھی بیان دیا کہ ہم نے ایم کیو ایم اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ایک شخص کی پوجا کرنے لگے ہم لوگ. یہ کب احساس ہوا آپ کو کہ ایک شخص کے پیچھے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں, صرف اسی کے لیے ہو رہا ہے, اس کی پوجا کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے؟ دیکھیں, جب چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بڑی بڑی ریلیز ہوں گی, اور اگر وہ ریلیز ہو رہی ہیں مثال کے طور پہ, اور اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے, یہ میری ایک سوچ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایشو یہ ہے کہ جی ریلی ہو رہی ہے کہ وہ آئی پیڈ لے کے چلے گئے گھر پہ جب ریڈ ہوا تھا, اور آئی پیڈ واپس نہیں گیا, اور امیجان روڈ پہ آپ نے 40-50 ہزار آدمی لا کے کھڑا کر دیا آرگنائز کر کے, یہی ہوا ہے نا. تو وہ آئی پیڈ کتنے کا آتا ہے یار, بجائے سے کہ آپ دوسرا ایک آئی پیڈ دلوا دیں, جو کہ پاکستان میں کسی نے لیا بھی نہیں, جو لیا گیا ہے وہاں پہ. اور غلط بات ہے, اگر بچی کا تھا تو اس کو نہیں لے جانا چاہیے تھا, ان کو واپس کر دینا چاہیے. لیکن چلیں فرض کریں وہ آئی پیڈ ایک ایشو ہے, یار یہ کہ وہ آئی پیڈ کا ایشو یہ ہے کہ آپ امیجنا روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک ریلی کر دیں گے, پرسنل ایشو ہو گیا نا. یا ایشو یہ ہے کہ جی ہمارا پاسپورٹ کا مسئلہ ہو گیا, تو یہ ریلی کا ایشو نہیں ہے نا. آپ کے ایم این ایز ہیں, آپ کے ایم پی ایز ہیں, آپ کے سینیٹرز ہیں, بھائی وہ سینیٹ میں کھڑے ہو کے شور مچا ہے, وہ ایم این ایز کس لیے آپ نے الیکٹ کرا ہے ان کو, وہ لیکن وہ جلسہ ہوگا. اسی طرح میں آپ کو نیومرس ایگزامپل دے سکتا ہوں. اینڈ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ونس اگین میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, ان کی مرضی ہے وہ اس پہ ریلی کرنا چاہیں, لیکن آپ نے سوچا کہ لاجیکلی آپ اس کو دیکھیں گے. اور یہ وہاں پہ لوگ کہتے تھے, کیونکہ جولائی 2011 میں ایک پریس کانفرنس کی, جب بھی کوئی ہاکش قسم کی پریس کانفرنس کرنی ہوتی تھی رضا صاحب کو آگے کر دیا جاتا تھا, آئے ڈیفینڈ کریں. تو 2011 میں آپ نے بڑی تعریف کی, بڑی جمہوری پارٹی ہے, فلانا پارٹی ہے. تو 2011 میں رضا ہارون صاحب سمجھتے تھے جمہوری پارٹی ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں آج کہ ایک شخص کی پارٹی ہے, ایک شخص کی پوجا کر رہے ہیں بیٹھ کے اس پارٹی میں. ایک فیکٹ آف دا لائف یہ ہے کہ جب تک ہم کم از کم میں ایکٹیو تھا اس وقت نہ تو الطاف صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی, نہ وہ اریسٹ ہوئے تھے, نہ اس وقت تک آپ مجھے کوئی ایک جلسہ ریلی ایسی دکھا سکتے ہیں کہ جو اسپیسیفکلی پرسنل. آپ نے بچا کے رکھا تھا ان کو ان چیزوں سے؟ نہیں, میں آپ نے کہا نا کہ رضا ہارون صاحب ڈیفینڈ کرتے تھے, میں ان چیزوں کو تھوڑی ڈیفینڈ کرتا تھا. اگر یار کب آپ نے مجھے دیکھا, میں ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرتا تھا, میں پارٹی کے اندر جو بھی جمہوریت تھی اس کو میں جمہوریت کو آ کے ڈیفینڈ کرتا تھا, میں پارٹی کے ایشوز سے پریس کانفرنس کرتا تھا, اور میں پارٹی کے ایشوز پر آ کر کے بات کیا کرتا تھا. میں اس کو بات کرتا ہوں ایک دو اور چیزیں جو آپ ڈیفینڈ کرتے تھے, لیکن جس وقت تک آپ پارٹی کے ساتھ رہے اور پارٹی نے اس میں جو غلط کام کیے تو اس کی ذمہ داری آپ بھی لیتے ہیں, معافی مانگیں گے اس پہ قوم سے؟ دیکھیں, جتنا پروپورشنٹلی میری ذمہ داری بنتی ہے, نوئنگلی اور ان نوئنگلی, مجھے نہیں پتا کہ میں نے جان کے کہاں کوئی غلط کام کیا ہے یا انجانے میں کون, لیکن میں کہتا ہوں اگر میں نے جانے انجانے میں کوئی ایسا کام کر دیا جس سے شہزاد کا ہی دل دکھاؤ, تو مجھے معافی مانگنے میں حرج کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم یہ آپ نے الطاف صاحب سے سیکھا ہے کہ غلط بات میں معافی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ وہ بہت دفعہ معافی مانگتے ہیں. نہیں, میرے ماں باپ کی بھی تربیت ہے یار, میں کوئی مطلب میرے گھر ہے, خاندان ہے نا, میرے لوگ ہیں, میں کہیں پڑھا ہوا ہوں گا, تعلیم حاصل کی ہوگی, میرے اساتذہ رہے ہوں گے, میں نے بیسک پڑھی ہے, میں مسلمان ہوں, ہماری تربیت ہے بھائی. تربیت کا حصہ ہے کہ اگر آپ ایک پبلک لائف میں, اور اس پبلک لائف میں اگر آپ مس یوز کرتے ہیں تو معافی مانگنا آپ کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب, میں ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد چند اور اہم سوال کریں گے رضا ہارون صاحب سے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر رہتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں.
رضا ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا، لیکن ایک جو آپ نے ڈیفینس دیا تھا الطاف حسین صاحب کی ایک تقریر کا، وہ بڑا ہی تاریخی تھا. 2013 کے الیکشنز کے بعد الطاف حسین صاحب نے تقریر کی تھی 3 تلواروں کو اصل شکل دے دیں گے، جب تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ احتجاج کری تھی. ذرا میں یہ سنوا بھی دیتا ہوں پہلے کہ رضا ہارون صاحب نے کیا کہا تھا، پھر اس پہ سوال کریں گے آپ سے. یونٹی فیتھ ڈسپلن کی ہیں وہ 3 تلواریں. ٹھیک ہے، وہ 3 تلواریں کوئی سوارڈز نہیں ہیں، وہ کوئی 3 تلواریں نہیں ہیں، وہ ایک سمبلزم ہے. میں تو صحیح مطلب لیتا ہوں. آپ کا اگر دماغ میں ہی نیگیٹیوٹی ہے اور وائلنس ہے، میں اس سے کچھ نہیں کر سکتا. جی یہ آپ نے سنا، تو اس میں آپ کا ڈیفینس یہ تھا کہ 3 تلوار پہ لکھا ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن. تو الطاف حسین صاحب کو 3 تلوار کی اصل شکل دینے کا مطلب تھا کہ یونٹی فیتھ ڈسپلن پر ہم جو امپلیمنٹیشن کریں گے. یہ کہاں سے آتی تھی یہ لاجک رضا ہارون صاحب؟ میں اس وقت شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں تھا، اور چونکہ ایک بات ہو گئی تھی، اور اس بات کو ظاہر ہے ہم ایک پارٹی کے اس وقت ذمہ دار تھے، اور پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے جا کر اس کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا وہ بنتا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے وہ جواب ضرور دیا تھا، میں اس جواب سے مطمئن نہیں تھا، لیکن جواب میرا دیا کیونکہ میری ذمہ داری کا حصہ. تو یہ آپ لوگ بیٹھ کے مطلب سوچتے تھے کہ اب کس طرح ڈیفینڈ کر رہا ہے اس طرح کی تقاریر کو، اس طرح کے جملوں کو؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں وہ شوق میں جب ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یہ کہاں سے لے کر آئے رضا صاحب؟ ہے نا، اندازہ ہو رہا ہے نا. مجھے تو ہو رہا تھا، میں تو اس کو بس آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، مجھے کیا بولنے کی ضرورت. ہم تو اس کو بھی سوال کرتے تھے نا آپ سے، لیکن آپ کہتے تھے نہیں یہی ہے، مانے ہماری بات. ہو رہا ہے نا تھوڑا بہت اندازہ. تھوڑا دل کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، اب میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کی بس اب آپ کا صرف دماغ ملنا ہے دل سے، وہی فیصلہ ہو جائے گا جو میں نے کیا. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ نے ڈیفینڈ کیا، اندھا ڈیفینڈ کیا آپ کہتے ہیں، آپ کی باتوں پہ لوگوں نے یقین بھی کیا ہوگا. آج کیوں یقین کریں کہ رضا ہارون صاحب اب جو ہے سچ بول رہے ہیں اور پہلے جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں انسان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. آپ اس وقت ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سما ٹی وی کے، پھر میں مثال دوں گا، یہیں بیٹھ کر آپ سما کے خلاف تو بات نہیں کریں گے نا، چاہے آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا. آپ کو چاہیے آپ اس پلیٹ فارم کو چھوڑیں، دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے بیٹھیں، پھر آپ سما کے خلاف بات کریں. تو میرا یہ رائٹ بنتا نہیں تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ میں کھڑا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر یہ بات کروں، اسی لیے چھوڑ کے یہ بات کریے. یہ تو اگر پارٹی کے اندر بالکل میرے خیال میں بالکل ڈیسنٹ بات ہے. کوئی ایسی چوائس نہیں تھی آپ کے پاس پارٹی میں اندر رہ کے ان باتوں پہ بات کریں تاکہ اصلاحات ہوں اور پارٹی صحیح سمت میں جائے؟ جی ہاں، لوگ کوشش کر رہے ہیں اور پارٹی صحیح سمت پہ جا رہی ہے. ان کی کوششیں بہت رنگ لا رہی ہیں پچھلے 4 سال میں، اور پارٹی بہت صحیح سمت میں جا رہی ہے. کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں اور ہمیں خواہ اتنی پذیرائی مل رہی ہے. شہزاد یار کم آن یار. رضا ہارون صاحب، کیونکہ آپ نے یہ ٹویٹ کیا تھا اگست میں پچھلے سال ہی، اور یہ تو اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے، آپ نے اس میں کہا تھا جن کو اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، جن کو قائد نے گلی سے اٹھا کر اسمبلی تک پہنچایا، وہ آج اسلام آباد میں قائد تحریک اور ایم کیو ایم کے خلاف دوسری ایم کیو ایم بنا رہے ہیں، افسوس. یہ آپ ہی کا ٹویٹ ہے. نہیں، یہ ٹویٹ جو ہے میں نے کیا ہوگا جی اس کے جواب میں کہ جب یہ بات کہی جا رہی تھی، جب وہ استعفے والی بات ہو رہی تھی، استعفے دینے کی بات کر رہے تھے، اس میں نے بات، ہمیں دوسری ایم کیو ایم تو نہیں بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو غلط بات ہے. یہ بات میں آپ کے کیمرے میں دکھاؤں گا کہ آپ ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے دوسری ایم کیو ایم بنائیں گے تو دیٹس منافقت. فرق کیا ہے؟ تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں. آپ اس پلیٹ فارم کو چھوڑیں، آپ اس نام کو چھوڑیں اور ایک اپنی سیپریٹ اینٹی کریٹ کریں. یہ ہوتا ہے اختلاف رائے رکھتے ہوئے جینوئنلی الگ ہو جانا. یہ جینوئنلی الگ ہو جانا نہیں ہے. تو یہ تو اختلاف کی بات ہے یار، یہ تو صحیح بات ہے. تو اب ودن رہتے ہوئے تو یار یہ تو آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں اور پھر آواز اٹھا دیں. یہ تو آج آپ نے یہ جو بار بار ذکر کیا کہ ہیپی آور ہوتا تھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہیپی آور کون سا ہوتا ہے یار؟ وہ جن لوگوں کو سمجھنا تھا نا ہیپی آور، وہ بہت سمجھ گیا. میرا فون بھرا پڑا. تھوڑی تشریح کریں نا اس بات. نہیں وہ ہمارے یہاں بھی ایک ساتھی ہیں، وہ اکثر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ زمانی جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ سمجھاتے بھی ہیں. تو زمانی جملہ جب کہا جاتا ہے نا تو اس کو سمجھانا نہیں چاہیے. جو بات مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تھی کہ نشے میں دھت ہو کے تقاریر کرتے ہیں، یہ وہی بات ہے. آپ نے دیکھا آپ کتنے سیریسلی ہر بات کو کیچ کر لیتے ہو، پھر آپ سوال بھی کرتے ہو یار. میں تو آپ سے، آپ نے یہ کیسے ملا لیا؟ میں نے آپ سے، میں اس کی وہ بات مصطفیٰ کمال بھائی نے کی تھی، ابھی بھی آپ اسی موڈ میں 3 تلوار والی تقریر کو کیسے ڈیفینڈ کریں. وہ بات مصطفیٰ کمال بھائی نے کی تھی، میں نے کی تھی، لیکن آپ نے کیسے دونوں کو ملا لیا؟ اس کو صحیح ملایا غلط ملایا؟ اس کو میں کہتا ہوں انٹیلیجنٹ. آپ ماشاءاللہ ایک سمجھدار. میری تعریف شو کے بات کرنے کا. صحیح ملایا غلط ملایا؟ لوگ سمجھ گئے. اور جب یہ کرتے تھے اس وقت تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے تھے، تقاریر سنتے بھی تھے، ڈیفینڈ بھی کرتے تھے ان کو، ہے نا. یہ پرابلم تھی، اس کے لیے معافی مانگی. 19 مئی کو آپ تھے جب رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو پٹوایا گیا کارکنان سے، یا پہ جو وہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کچھ گنڈے بھی تھے کارکنان میں؟ جی میں تھا. Was that a turning point? اس وقت آپ نے سوچا کہ یار یہ جو ہے I think that is the point where everybody, because that was being shown over the media live. It was not an internal matter anymore. سب کو دکھایا جا رہا تھا
اور ہمارے لیے بھی یقیناً وہ ایک شاکنگ ایکسپیرینس تھا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل اس کا افیکٹ نہیں ہوا, نہیں اس کا افیکٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ون آف دا فیکٹرز, ون آف دا فیکٹرز. یس ڈیفینیٹلی. اور یہ سوال میں نے انیس قائم خانی صاحب سے بھی کیا, میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی کیا, آپ سے بھی کروں گا. کبھی آپ سے یہ کہا گیا کہ فلانا کام کر دو, لاشیں کھالے لوٹ کے لے آؤ, یا کسی کو ٹھوک دو, یا رو سے جا کے تربیت حاصل کرو, یہ آفر کی تھی آپ کو ایم کیو میں؟ کیونکہ آپ نے بھی 87 میں جوائن کیا, نیچے سے اوپر آئے آپ. نہیں, مجھے کبھی نہیں کہا گیا. شاید کس طرح یہ تفریق کی جاتی ہے؟ شاید میرا گیٹ اپ ہی ایسا نہ ہو, شاید ان کو میرے پڑھے لکھے تو سولت مرزا صاحب بھی بڑے تھے, ان کے گھر میں بھی سنا ہے لائبریری بنی. میرا یہ انداز ہو ان کو کہ یار اس کے ساتھ یہ بات کریں گے تو شاید یہ اسی وقت اٹھ کے چلا جائے. کن لوگوں کو یہ کام دیا جاتا ہے؟ تفریق کیسے ہوتی ہے؟ آپ اتنے سال پارٹی میں یار یہ تو دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے نا شہزاد کہ کس پارٹی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کیوں گیا اس کام کے لیے اور کیوں نہیں کیا اور کیسے ہوا. آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ اسپیک کسی اور کے بیاف پہ نہیں کرنا, مجھ سے کبھی نہیں کہا گیا. لیکن کیونکہ آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور آپ میں ایک فرق ہے. آپ نے جتنا ٹائم ایم کیو ایم میں سیاست کی اس میں سے زیادہ تر وقت آپ نے لنڈن میں جو ہے وہ سرو کیا. 94 میں آپ چلے گئے تھے اور 2007 میں آئے, تو 13 سال آپ لنڈن میں رہے. تو لنڈن میں ظاہر سی بات ہے لنڈن رابطہ کمیٹی کے کلوز تھے, الطاف حسین صاحب کے کلوز تھے, تو یہ چیز تو آپ کو پتا ہوں گی نا کہ پارٹی کے انٹرنلی چلتا کیسے معاملہ. نہیں, یہ والے ایشوز ہمیں نہیں معلوم تھے. میں بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا طارق میر صاحب کا, جس کو ایک ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ہمارا ڈاکومنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے کنٹینٹس کو ڈینائی کہیں نہیں کیا گیا. صحیح, جس میں وہ بلیک مارکر سے, جس میں بلیک, اس سے کنٹینٹس کے ڈینائل کہیں نہیں ہے. یہ کہا گیا ٹیکنیکلی یہ ڈاکومنٹ ہمارا نہیں ہے. آپ کبھی کنٹینٹ پہ لیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے بڑا کلیئر. طارق میر صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ اس ساری ڈیلنگ کا صرف 4 افراد کو پتہ ہے, ان چاروں کا نام دیا اس میں, جس میں سرفراز مرچنٹ بھی ہے, طارق میر ہے, محمد انور صاحب ہے. نہیں, جو طارق میر صاحب کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس میں سرفراز مرچنٹ صاحب کا نام. صحیح, ان کا ایک اور میٹروپولیٹن پولیس کا تھا, وہ الگ ہے, جس میں ان کو مرچنٹ صاحب کو جو پری انٹرویو جو ان کو کیا تھا وہ الگ بات ہے. یہ الگ ڈاکومنٹ ہے. اس میں 4 افراد کا طارق میر صاحب نے کہا کہ میں, محمد انور صاحب, طاف حسین صاحب اور شاید ڈاکٹر عمران فاروق کا ذکر کیا. واز دیٹ انف؟ یہ آپ کے لیے کافی تھا یہ مان لینا ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے کہ ہاں رو سے ملوث ہے؟ کیونکہ میں نے بھی پچھلے ہفتے ایک پروگرام کیا تھا, محترمہ بے نظیر, نواز شریف, عمران خان, منور حسن, یو نیم اٹ, ہر لیڈر کا میں نے انٹرویو دکھایا کہ کسی نہ کسی موقع پہ انہوں نے کہا ہے ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت ہے یا ایم کیو ایم کا تعلق رو سے. تو اس وقت آپ کی کبھی آنکھیں نہیں کھلی, لیکن یہ آپ نے ڈاکیومنٹ دیکھا اور آپ کو جو ہے یقین ہو گیا, گمان بھی نہیں, یقین ہو گیا کہ یہ لوگ. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں یہ سب چھوڑیں, میرے یقین کو بھی چھوڑیں. میری کریڈیبلٹی کو کوئی چیلنج کرے اور میرے متعلق کوئی بات آئے, بی بی سی کا ادارہ کرے, چلیں بی بی سی نے اس سے پہلے بہت غلط رپورٹنگ کی ہوگی سب کے لیے, ٹھیک ہے, مان لیا. بی بی سی ایک رپورٹ کرتی ہے, ایک ڈاکیومنٹری کرتی ہے, اور بڑا کلیئر اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے, انڈین فنڈنگ ان ایم کیو ایم, اور آپ اس کو کہیں چیلنج ہی نہیں کرتے ہیں یار. آج تک چیلنج نہیں کیا آپ نے. یہ 3 سوال میں نے پچھلے ہفتے پروگرام میں اٹھائے تھے کہ بی بی سی کی اس ڈاکیومنٹری کو کیوں نہیں چیلنج کیا گیا, کیوں نہیں سو کیا, جبکہ آپ نے کہا تھا. اچھا, دوسرا وہ 5 لاکھ پاؤنڈ ریکوری کے لیے کوئی آفیشلی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کلیم کیا ہے, اور تیسرا سرفراز مرچنٹ کے ڈاکیومنٹ کو کیوں نہیں ڈینائی کیا. نہیں, اس کو تو ڈینائی کر نہیں سکتے ہیں نا, کیونکہ اس کو تو اٹیسٹیشن کی اس ٹائم میٹروپولیٹن پولیس دے چکی ہے کہ یہ جینوئن ڈاکیومنٹ ہے. اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات کیوں لکھی ہے, تو آپ کو یہ بات کرنی ہوگی نا. تو یہ تو آپ کے اسٹیپ لینے کے ہیں کہ یہ تو آپ کو پروف کرنا ہے, آپ پہ الزام لگ گیا, آپ اس کا کاؤنٹر جائیں, جو آپ کا لیگل آپ کے پاس کورس ہے وہ اس کو لیں. وہ آپ نہیں لے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیدر یو آر ٹیسٹلی اگرینگ ٹو دیٹ. اس کے علاوہ کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیونکہ اب تو کل شاہد حیات صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. نہیں, میرے پاس کوئی ایف آئی اے کی کمیٹی بھی بن گئی ہے, سرفراز مرچنٹ صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے. نہیں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت نہیں. ایک بریک لیں گے, چند میرے اور سوالوں میں آپ سے پوچھوں گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. رضا ہارون صاحب, بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم ایک شخص کی پارٹی ہو گئی جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں, اس لیے یہ پارٹی نہیں بنی تھی. تو اس ایک شخص نے یعنی کہ الطاف حسین صاحب نے آپ کو بڑے مواقع دیے تھے, کوئی درجن مرتبہ انہوں نے پبلکلی آ کے کہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے نہیں بھائی آپ چھوڑ کے نہ جائیں. مطلب اس وقت ہمت کر کے کہہ دیتے کہ آپ نے فیصلہ کیا, پارٹی چھوڑنے کا صحیح فیصلہ کیا ہوگا, کیوں نہیں کہا یہ؟ صحیح بات ہے. اس کا جواب تھوڑا سا مجھے بتائیں نا کہ اس وقت وہ کون کہتا تھا کہ نہیں بھائی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوجا کر رہے تھے ہم ان کی بیٹھ کے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے.
اور میں سمجھتا ہوں کسی ایک دو آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو کیا جواب دینا ہے، ان کو صحیح پوزیشن بتانی ہے نہیں بتانی ہے، یا ان کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی چلانے کا سوچ رکھا ہے. تو صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پارٹی میں ابھی رابطے میں ہیں کیونکہ آپ تو مصطفیٰ کمال صاحب کو آج جوائن کیا نا، اور بات چیت تو آپ کی ہوتی رہتی ہوگی دوسرے لوگوں سے بھی. بہت لوگوں سے میری باتیں ہوتی ہیں اور آج بھی ہوئی ہیں، اور لوگ مجھے تو خیر ساتھی ہیں یا باجیاں بھی ہیں جو کہ اب اس طرف آئیں گی؟ نہیں، باتیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، سچی بات ہے. میرے تو رابطے میں ساتھی ہیں جنہوں نے ساتھ کام کیا ہوا ہے، وہ ہیں، اور انہوں نے بڑی پازیٹیو انکریجمنٹ والی بات کی ہے. ابھی شاید میرے خیال میں وہی والی بات ہے، ان کا دل اور دماغ کی فریکوینسی مل نہیں رہی ہے. وہ میں کہنا کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی فریکوینسی ملا لیں. جس دن ملا لیں گے آپ کو یہاں پریس کانفرنس میں نظر آئیں گے. پہلے تو ایم کیو ایم نے جب 3 مارچ کی پریس کانفرنس کا جواب دیا مصطفیٰ کمال صاحب کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس ایشو پہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی جو جاتا ہے جائے، ہم سے اس ایشو پہ بات نہ کی جائے. لیکن کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا صاف صاف کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ان کو. ہمارے لوگ جو اس وقت حراست میں ہیں، جو اریسٹڈ ہیں، ان سے زبردستی کروائی جا رہی ہے ان کی جانبداری چینج کرنے کے لیے، ان کی وفاداریاں چینج کرنے کے لیے. از دس پارٹ آف اے پلان؟ مطلب یہ آپ لوگوں کا پلان ہے کیا؟ نہیں، یہ پلان تو نہیں سکتا، لیکن چلیں اس پہ تھوڑی سی ایک انٹیلیجنٹ گفتگو کر لیتے ہیں. جو لوگ اسیر ہیں ان کو ہم چاہ رہے ہیں ہمارے میں شامل ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ وہ رہا ہو جائیں گے. آپ لوگ تو ایک طرح کی ایمنسٹی مانگ رہے ہیں نا. نہیں، رہا ہو جائیں گے. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا مطلب ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے کہ جب ہمارے میں آ جائیں گے تو ان کو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہی بات کی نا کہ جس طرح بلوچ رہنماؤں کو آپ لوگوں نے جو ہے قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب جو بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کی کونوٹیشن ایمنسٹی اور ریہیبلیٹیشن کی ہے. ایک ایسا پروسیس جس میں ایک آدمی کو، یہ دنیا بھر میں پریسیڈنٹس موجود ہیں، یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے، ایمنسٹی اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. افینڈرز بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ریہیبلیٹیشن جیل کے اندر کی جاتی ہے تاکہ جب، لیکن اگر ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ ایم کیو ایم چھوڑ کے کمال کے گروپ کو جوائن کریں گے تو آپ کو ریہیبلیٹیشن کا موقع ملے گا، ورنہ حراست میں رہیں گے، تو غلط ہے نا. پھر وہ تو غلط ہے. دیکھیں، ریہیبلیٹیشن کے قوانین ہوتے ہیں، اس قوانین کے تحت کریں گے نا. ان پہ کسی بھی سیاسی جمع آپ ایک فیسلٹی کسی ایک قیدی کو دیں گے اور دوسرے کو نہیں دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ایم کیو ایم والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو قیدی جو اسیر ہیں جیل میں، اگر وہ ہمارے گروپ میں یا ہمارے پاس شامل ہو جائیں تو ان کو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا، کیا ایسا ہوگا؟ یہ خواہش تو ظاہر کی ہے نا آپ لوگوں نے ایک طریقے سے. نہیں، ہم نے نہیں. ابھی تو ایم کیو ایم پہ بات ہو رہی ہے نا، آپ نے اس سوال کو اٹھایا تھا تو میں تو پوچھ رہا ہوں. انہوں نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ ہاں شاید ان کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں شامل کر دیا جائے. اگر ہماری پارٹی میں شامل ہو جیلوں سے باہر آ جائیں گے، ہاں تو یار ان کو بولو ایک دفعہ جیلوں سے باہر آ جائیں، پھر ایم کیو ایم کے آفس چلے جائیں، چھوٹ تو جائیں. تو پھر واپس پکڑے جائیں گے، مطلب اتنا تو وہ نہیں ہے. کم از کم چھوٹ تو جائیں گے 3 دن کے لیے. ایم کیو ایم کو کیا پرابلم ہے؟ بٹ از اٹ اے پلان؟ سوال تو یہ ہے. دیکھو شہزاد بھائی، سوال پہ سوال بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن جواب بھی دے دیں. شہزاد دیکھو، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر تو جو آدمی اور جو ورکر ان کا مخلص ہے، ان کا لوئل ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا یار. کیوں جائے گا کہیں؟ اچھا، اگر اس کو کہیں بینیفٹ مل سکتا ہے کہیں جانے سے اور وہ ریلیز ہو سکتا ہے تو ریلیز ہو کے واپس چلا جائے. کون روکے گا اس کو؟ لیکن کیا یہ آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے یا یہ کیا جا رہا ہے کہ جانبداری زبردستی یہ الزام صحیح ہے غلط ہے؟ کیا ضرورت ہے ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیے، اگر کوئی قانونی طور پہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے جیل میں، تو اس کی ریلیز کسی قانون کے تحت ہی ہوگی شہزاد بھائی. اس کی ڈیل اس کی ریلیز کسی ڈیل کے تحت ہو نہیں سکتی. اب جب آپ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہ اس وقت ڈیفینڈ کیا کرتے تھے 2013 کے الیکشن کے بعد ہماری ایک پروگرام سے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، تھوڑی گرما گرمی ہو گئی تھی. میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا اگر آج دھاندلی نہیں ہوتی تو پھر ایم کیو ایم کتنی سیٹیں جیتی؟ تو آپ نے بڑا غصے کا اظہار کیا. کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ آج بتا دیں. اگر آج دھاندلی نہیں ہوتی پورے ملک میں تو یہ ساری جماعتیں الیکشن نہیں جیت سکتی. ساری جماعتیں سے کیا مطلب ہے؟ جو جیتتا ہے دھاندلی سے جیتتا ہے. کوئی نہ کوئی جماعت تو جیتے گی نا. مطلب یہی جماعتیں ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی. وہ بعض جگہ تو مقابلہ ہی دھاندلی کا ہوتا ہے کہ کون زیادہ کر سکتا ہے. ایم کیو ایم کتنی جماعتیں کتنی سیٹیں جیتتی؟ چلے سوال آسان کر دوں آپ کے لیے. دھاندلی کی تھی آپ لوگوں نے یا نہیں کی تھی؟ کم از کم جس ایریے سے میری سیٹ ہوتی تھی جو بعد میں ڈاکٹر ارشد وورا صاحب منتخب ہے، وہ پکی ایم کیو ایم کی سیٹ تھی اس زمانے میں. PS 115. دھاندلی کی تھی یا نہیں کی تھی 2013 کے الیکشن میں؟ میں وٹنس نہیں ہوں اس چیز کا کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس دھاندلی سے اگر کہیں دھاندلی اگر کہیں ہو بھی ہوگی تو بڑا مائنر افیکٹ پڑا ہوگا کہ جی کچھ ووٹ. مطلب مینڈیٹ جینوئن تھا 2013 میں آپ کا؟ کسی پارٹی کا جینوئن نہیں تھا پورے ملک میں. میں مان نہیں سکتا کہ ایک پارٹی جو ایک الیکشن پہلے کسی صوبے میں نمبر 2 پارٹی تھی
वो नेक्स्ट इलेक्शन में उस सूबे से वाइप आउट ही हो गई यार, नंबर 3 पे आके खड़ी हो गई और वहाँ पे पाकिस्तान ये कैसे मैंने उस दिन ये मुस्तफा कमाल साहब से भी पूछा था कि आपके बारे में एमक्यूएम वाले ही अब कह रहे हैं कि देखो कहाँ से उठाकर टेलीफोन ऑपरेटर से तरक्की दे दे के मेयर बना दिया, तो उसका जवाब तो मुस्तफा कमाल साहब ने दे दिया। अब आपके बारे में भी कहा जाता है कि 13 साल जब आप लंदन में थे, अल्ताफ हुसैन साहब ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको पढ़ाया, वहाँ पे आपकी शादी भी वो कहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब ने कराई। ये बातें दुरुस्त है कि पर्सनल आपके लिए ये सारा कुछ किया अल्ताफ हुसैन साहब ने? जहाँ तक पढ़ाने लिखाने का मामला है तो वो पढ़ाई लिखाई तो मैं जब यहाँ से गया था तो मेरी इतनी उम्र थी कि मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स कर चुका था। ठीक है। लंदन जाके मैंने पढ़ाई नहीं करी, इसलिए कि लंदन जाके हम इस काम में लग गए थे, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई जारी रखी और हम उस वक्त ज़रूरत नजर आई कि हमें यहाँ होना चाहिए, हम काम करते रहे। तो यहाँ तक तो ये बात गलत है कि मुझे पढ़ाया लिखा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेरी शादी हो रही थी तो उस शादी में अल्ताफ़ साहब का उस वक्त ये रोल था और उन्होंने उस शादी को बड़ा अहसन तरीके से जो है उसको ऑर्गेनाइज करने में और उसको कंडक्ट करने में बहुत आगे गया। ठीक है, ये तो फैक्ट, देखिए फैक्ट से तो आप नहीं झुला सकते। नहीं। जब आप लंदन गए तो फिर शामिल तफ्तीश आपको भी किया गया था डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में, आपको भी और आपकी वाइफ को भी, और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था, ये एक इल्ज़ाम था जो अफवाह उड़ी थी कि जो एक्यूज्ड है जो आज जेल में है उनके लिए खाना भी आपके घर से जाता था। बात दुरुस्त है? हमारा ना तो लंदन में कोई रेस्टोरेंट है कि हम किसी के घर खाना पकड़, नंबर एक बात है। घर से नंबर दो, नहीं, मैंने इसको लाइटर नोट पे शुरू किया है। नंबर 2 बात ये है कि ये खबर जो है ये किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसी की नहीं है। मेरे पास 2 है, एक पाकिस्तान टुडे की है और एक नई बात, ये 2 अखबार की है। नई बात और पाकिस्तान टुडे दोनों जो है ना कोई ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों खबरें जो हैं वो गुमराह कौन है। तरदीद करते हैं आप इसकी? नहीं, तरदीद तो वो तरदीद की जाती है, किसी आप जैसा क्रेडिबल आदमी बात करेगा उसकी मैं तरदीद करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ यहीं गुमराह कौन। सही। तो तफ्तीश हुई नहीं आपसे पूछगछ हुई नहीं थी लंदन में? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था जी। ये कि जी कोई घर में था और खाना जाता था और मेरी बेगम नहीं, ये तो गुमराह कौन बातें हैं, वैसे ही को तो ब्रश साइड कर दें। सही है। जहाँ तक बात है मुझसे क्या तफ्तीश हुई थी, तो जिस रोज़ डॉक्टर इमरान फारूक साहब का मर्डर हुआ उस रोज़ हम ऑफिस में थे लंदन सेक्रेटरी में। यहाँ से हम किसी मीटिंग में गए हुए थे, मैं और चंद साथी रुक गए, बाकी साथी वापस आ गए थे, क्योंकि हम इसलिए रुक गए थे कि उसके 17 तारीख को अल्ताफ हुसैन साहब की बर्थडे थी वहाँ पे, तो बर्थडे मनाए, हम लोग वहाँ रुक गए थे। तो उस वक्त हम ऑफिस में मौजूद थे। सही। जब वो मर्डर हुआ है और वो वाक़या हुआ है तो फिर ऑफिस में फ़ोन आया अल्ताफ साहब का, उन्होंने ये बताया कि भाई वहाँ पे उस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल, प्राइवेट चैनल को, मुझे याद पड़ता है शायद मुबशिर लुकमान साहब के साथ उनका इंटरव्यू फिनिश हुआ था, जिसके बाद उनका फ़ोन आया कि भाई अभी ये खबर मिली है वहाँ कोई हादसा हो गया। तो देन वी वर आस्क्ड टू गो एंड फाइंड आउट भाई क्या हो गया, कोई झगड़ा हो गया, क्या हो गया। तो फिर हम 3-4 लोग वहाँ से उठ के, हमें घर भी नहीं पता था कि डॉक्टर साहब रहते कहाँ हैं, तो हमने किसी से पूछा वहाँ साथी से कि भाई किसको पता है, हमें लेके तो चलो। तो फिर हमें लेके लोग गए और वहाँ जब हम गए तो वहाँ पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था उस पूरे, जो फिर आपने देखा भी होगा टीम। तो वो जो कॉर्डन ऑफ पूरा एरिया था वहाँ जाके, वहाँ शहरी भी खड़े हुए थे, तो हमने जाके पुलिस ऑफिसर से बात की, बस वही, इसके अलावा कोई 4-5 घंटे, क्योंकि ये खबर तो 2013 की है, 2013 की, आप बात करें 2010। ये तो गुमराह को नहीं, मैं तो बता रहा हूँ जो हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ जो हुआ है वो बताऊंगा ना, ये इस पे तो 2013 में जब आप लंदन वापस गए तो उस वक्त कोई तफ्तीश नहीं हुई आपसे? वो वहाँ पे हमने पुलिस ऑफिसर को बुलाया जो ऑन ड्यूटी था, उसको हमने बताया कि हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमें खबर मिली है, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो उसने हमारे सबके नाम हम लिखे थे। तो उसके बाद चूंकि हम एक विटनेस बन गए थे और हम वहाँ जाके हमने नाम लिखवाए थे कि वी आर रिलेटेड, तो फिर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उन्होंने हमें कॉल किया, एज अ विटनेस हमारे स्टेटमेंट लिए थे कि भाई आपको कैसे पता चला, आप वहाँ क्या करने आए थे। डॉक्टर इमरान फारूक के कोई एम्बिशंस थे नई पार्टी बनाने के, अलग एमक्यूएम बनाने के? कभी जिक्र नहीं हुआ मुझसे, सुना मैंने बहुत है इसी तरह की खबरों से, और इसलिए मैं इसको कोट नहीं करता कि ये इस टाइप की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं ना, ये बेसिकली कुछ भी लिख देती हैं, और मैं इसीलिए इसके ना डिनाइल करता हूँ ना इनको कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग पकड़े भी गए यहाँ पे, खालिद शमीम वगैरह, उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि एमक्यूएम से है, एमक्यूएम डिनाई करती है कि हमारे नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? जाहिर है डिनाइल तो समझ मौज़म वगैरह ये सारे आप जानते हैं लोग एमक्यूएम में थे? नहीं, मैं जानता इनको पर्सनली नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि एमक्यूएम में थे और उनका अपना क्लेम भी है कि वो एमक्यूएम में थे, और तफ्तीश हो रही है, एक चीज़ केसेस चल रहे हैं, उसको देखते हो सकता है। अब आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। ये अब आप लोग की जब पार्टी बनेगी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी आप करने का इरादा रखते हैं फ्यूचर में, आज आपने बताया एमक्यूएम ने भी 3 साल के बाद जब वजूद में आई थी, इसके 3 साल बाद पहले इलेक्शन लड़ा था, क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा आपका भी? यकीनन वोट बैंक जिसको आप टारगेट करना चाहेंगे वो मुहाजिर होगा जब कराची की पॉलिटिक्स होगी, इज दैट ट्रू?
نہیں, ہمارا ووٹ بینک جو ہے کاسموپولیٹن سٹیز ہوں گی, اربن سینٹرز ہوں گے. اس اربن سینٹر میں جو بھی رہتا ہے وہ اس کاسموپولیٹن سٹی کا کانسٹیچوئنٹ ہے, ہم اس کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کریں گے. ہم اسی تفریق کو مٹانے کی تو بات کر رہے ہیں. بڑے ڈاؤن لگ رہے ہیں آپ, تھک گئے یا ہیپی آور شروع نہیں ہوا ہے ابھی آپ کا؟ نمبر ٹو بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کرنا, وہ یہ کہ دیکھیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو چیز چھوڑی ہے اور جو نئی جماعت کا قیام عمل میں لے کر آ رہے ہیں, اسی کراچی میں 79 میں جو لوکل گورنمنٹ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے جماعت اسلامی میں نہیں جیتے تھے. 83 کے جماعت اسلامی نے جیتے, پھر 87 ایم کے ایم جیتی, پھر اس کے بعد 2005 کی جیتی, 2001 میں پھر جماعت اسلامی جیتی. اسی طرح 2002 کا جب الیکشن ہوا, جماعت اسلامی بہت ساری سیٹیں جیتی تھی, آپ کی امپورٹنٹ سیٹس بھی آپ کے وہی جیتے تھے. امپورٹنٹ سیٹ جیت گئی. تو الیکٹورل پالیٹکس کے اندر پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایم کے ایم نے اپنا مینڈیٹ لوز کر دیا تھا, نہیں, پھر ریگین کر لیا. اسی طریقے سے آج ایک آلٹرنیٹ کریٹ ہونے جا رہے ہیں نا پورے ملک میں. تحریک انصاف تھی, ایک بڑا کلاسیکل ایگزامپل ہے پاکستان تحریک انصاف. کہاں ایک سیٹ, کہاں ایک دم 34-35 سیٹ. یہ کیا تھا؟ تو یہ ہوتا ہے, لوگ بعض اوقات بیزار آ جاتے ہیں. ایک سوال بڑا اہم ہے, دیکھیں ایم کے ایم جب بنی تو ظاہر سی بات ہے آپ بات کرتے تھے مہاجروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا ان کے جو حقوق نہیں مل رہے, ان کو اس احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ایم کے ایم کا جو ہے وجود آیا. ایم کے ایم یہی پاپولیرٹی تھی. اب کل کو مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کرتے ہیں, آپ سب لوگوں کا ایک کور گروپ ہے, یہی آپ کی ڈیمانڈز ہوگی کہ مہاجروں کے حقوق ملنے چاہیے, وہ نہیں ملیں گے اگر, تو کیا اس چیز کی گارنٹی ہے پھر آپ لوگ بھی جو ہے تشدد والی سیاست نہیں کریں گے, وہ ملیٹنسی والا ایلیمنٹ نہیں آئے گا آپ کی جماعت میں بھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے؟ جو بھی آدمی یہ کام کرے گا وہ اپنے آپ کو خود ڈیفیٹ دے دے گا. پتہ نہیں آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہے نہیں پڑھی, میں آپ کو ابھی تک میں کسی چینل پہ یہ نہیں بول پایا, آپ کا پہلا چینل ہے کہ آپ اینیمل فارم پڑھیں جا کے. جارج آرویل کی سٹوری ہے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, اگر آپ نے پڑھی ہوگی بہت پہلے پڑھی نا, اس کو آپ پڑھ لیں. جس چیز کو لے کر, ڈیمانڈز کو لے کر وہ اینیمل فارم میں وہ ایک تحریک شروع ہوتی ہے, وہ آخر میں وہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کر کے جس چیز کی انہوں نے تحریک چلائی تھی. They themselves become the part of oppressors. They became the oppressors actually. تو سیلف ڈیفیٹ ہو جاتا ہے پرپس. اس کو جب آپ اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ آپ ایک ایک کر کے جب آپ اپنے اصولوں پہ سودے کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو حقوق نہیں مل رہے ہیں نا, آپ نے ایک ایفرٹ کری, اگر آپ کو حقوق نہیں مل رہے تو آپ ان ایبل لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو آپ کا کیس زیادہ اچھا پریزنٹ کر سکیں, جو اچھی طریقے سے پروپیگیٹ کر سکیں میسج کو, اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں سارے کام میں نہیں کرنے, اور چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں, بھائی آپ اتنے سارے الیکشن جیت گئے, ٹھیک ہے نا جی, 87 صاحب الیکشن جیتتے چلے آ رہے ہیں 2013 تک, اور 2013 کے بعد ابھی 2015 کے بھی جیت گئے. اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا, نہیں, مجھے ایک بات بتائیں ہمیشہ صاحب, 2015 تک کے سارے الیکشن مانا آپ جیتے, ایک کور ایشو جو آپ کا 1978 سے تھا یا 1984 تھا, مجھے ایک کور ایشو بتائیں کیوں نہیں حل ہو سکا؟ مختصر مجھے بتا دیں. اب تو یہ سوال ان سے بنتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں نہیں کر سکے اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں. اب میں ان کی طرف سے اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوں, نہ میں جواب دوں, اب تو میں سوال کروں گا. ٹھیک ہے, آپ سوال کریں گے, میرا سوال ہے, ایک آلٹرنیٹ پارٹی اب بن جائیں گے, لیکن اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ملیٹنسی کی طرف واپس نہیں جائیں گے؟ نہیں, ملیٹنسی کی طرف نہیں جائیں گے. ملیٹنسی کا جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ دور ہی نہیں رہا ہے. جو بھی پورے ملک میں یہ بات سوچتا ہے نا, یہ وہ ایج رہی نہیں. یہ جو سینچری ہے یہ یار ان کی ہے یار. ہسٹری اپنے آپ کو دہرائے گی نہیں, اس کا مطلب ہسٹری اپنے آپ کو دوبارہ نہیں دہرائے گی کہ 80 میں ایم کے ایم کا وجود آیا, بنائی گئی ایم کے ایم, فلانا فلانا. اس کے بعد بہت قسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. ہم تو یہاں بیٹھ کے اتنی بات بھی کر لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا شاید 2013 کا, آپ کو یاد ہو, میں ٹیلی ویژن چینل پہ چیخ کے پنجاب کے فگرز گنایا کرتا تھا, لا اینڈ آرڈر کے. آپ چیخ کے گناتا تھا کہ بھائی سوال کراچی کا کرتے تھے آپ, پیپر. میں کہتا ہوں آپ کراچی کو کریں, ٹھیک کریں بھائی میرے, پنجاب میں بھی یہ, کے پی میں بھی یہ, بلوچستان میں بھی یہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خبر نہیں بنتی. جب ساری نیگیٹو چیزیں, چاہے آپ ہو, چاہے انیس قائم خانی صاحب ہو, چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہو, کہتے ہیں سب مظلوم ہے, رابطہ کمیٹی مظلوم ہے, صرف قصوروار الطاف حسین صاحب ہے جن کی وجہ سے یہ پالیسی چل رہی ہے. تو جو اچھے کام ہوئے ان کا کریڈٹ بھی پھر الطاف حسین صاحب کو جاتا ہے. اچھے کام کیا ہوئے میں بتا دوں کہ مہاجر کو یونائٹڈ رکھنا. اگر پارٹی سارے اچھے کاموں کا کریڈٹ وہاں دیتی ہے تو پھر یار you have to take the blame for wrongdoing as well. Period. That's how it goes. نہیں, کس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں اس کا الطاف حسین صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں اگر پارٹی سارے اچھے کاموں کا کریڈٹ وہاں دیتی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بھی کچھ نہیں کیا, فلاں نے بھی کچھ نہیں کیا, کیونکہ وہاں سے آ رہا تھا, تو پھر جتنی برائیاں ہوئی آپ کی پارٹی میں, رہیں گے کراچی میں یا لندن واپس جائیں گے؟ دیکھیں میرے دونوں جگہ گھر ہیں, میں الیکٹورل پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں.
میرا نہیں ہے میں پالیٹکس میں انٹرسٹیڈ ہوں, میں آرگنائزیشن میں انٹرسٹیڈ ہوں, صحیح. میں الیکٹورل پالیٹکس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کل ڈیولپ ہو جائے وہ الگ بات ہے. کراچی بھی رہیں گے, لندن بھی رہیں گے, جی دونوں جگہ آپ کا کریں. رضا ہارون صاحب آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. رضا ہارون صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی, بہت سارے سوال ان سے ہم نے کیے. اس کا فیڈ بیک انٹرویو کا آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. جی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.